شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لے کر آئی ہوں، جسے آپ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کریں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا راجستھان سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اکبر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دادا ابو نے ہمیں سنائی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے دادا ابو بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، تب ان کی ایج 16 ایئرس تھی۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 60-65 سال پہلے کی ہے۔ دادا ابو کہتے ہیں جس گاؤں میں ہم لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑی راج حویلی ہوا کرتی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ وہاں پر کوئی بھی آباد نہیں تھا، صرف وہاں پر جو اس کے مالکان تھے وہ صرف چوکیدار، وہاں پر ان لوگوں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا جو اس حویلی کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی ایک لڑکے کو یہ کہا گیا کہ وہ حویلی کے اندرونی حصے کی چوکیداری کرے گا اور ایک چوکیدار باہر ہوگا۔ اس لڑکے نے حامی بھر لی۔ وہ بتاتا ہے کہ جب میں وہاں پر اس حویلی کی حفاظت کے لیے چلا گیا اور میں نے وہاں پر چوکیداری کرنا شروع کر دی، وہ حویلی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ یہ حویلی ویران کیوں ہے، اس طرح سے یہ حویلی بند کیوں رہتی ہے، یہاں پر کوئی کیوں نہیں آتا۔ کبھی ہوتا تھا تو سال میں ایک آدھ بار وہاں پر جو اس حویلی کے مالکان تھے، وہ ایک بہت بڑے نواب تھے، وہ آیا کرتے تھے، لیکن وہ وہاں پر مستقل نہیں رہتے تھے۔ میں دن بھر اس حویلی کی حفاظت کیا کرتا تھا، اس کی صفائی ستھرائی کا سارا کام میں خود ہی کرواتا تھا۔ جب اس کی صفائی ہو جاتی تھی تو جو نوکر ہوتے تھے وہاں کے، وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ میں نے حویلی کے اندرونی حصے کا خیال رکھنا ہوتا تھا، اور ایک چوکیدار باہر ہوتا تھا جو حویلی کے بیرونی گیٹ پر ہوتا تھا۔ وہ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اس حویلی میں کام کرتے ہوئے بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں یہاں پر اکیلا ہوتا ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہوتا ہے، کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا، لیکن جب میں اس پر غور کرنے لگتا تھا وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں حویلی کے تہہ خانے کے پاس کھڑا تھا، ایک دم سے بہت زیادہ خوشبو مہکنے لگ گئی۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے بہت زیادہ خوشبو مہک رہی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حویلی کے تہہ خانے میں مجھے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا نام لے کر مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا، میرے سامنے ہی تو ابھی سب نوکر وہاں سے گئے تھے، پھر مجھے کون آوازیں دے رہا تھا؟ میں جیسے ہی اس آواز کے تعقب میں حویلی کے تہہ خانے کی طرف گیا تو وہاں پر 3 کمرے تھے جو کہ بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ جو تینوں کمرے تھے وہ تینوں کمرے باہر سے بند کیے ہوئے تھے، ان کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے۔ پھر مجھے یہاں پر آواز کون دے رہا تھا؟ تبھی میں نے غور کیا تو حویلی کا جو تہہ خانہ تھا، اس کا جو تیسرا کمرہ تھا، اس کی کھڑکی ایک دم سے کھلی، اور اس کے کھلنے کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی۔ میں نے پہلے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ ایک دم سے مجھے کسی کے سسکیوں کی آواز آنے لگ گئی، کوئی لڑکی رو رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگا، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو میں نے کیا دیکھا، ایک بہت خوبصورت لڑکی اس کھڑکی کی دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر قید کیا ہوا ہے، تو مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں یہاں پر بہت عرصے سے قید ہوں، کوئی بھی میری فریاد نہیں سنتا، مجھے یہاں سے آزاد کر دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلے تو میں ڈر گیا کہ یہ یہاں پر کیسے ہے اور مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا۔ پھر اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، اس حویلی میں ہی کہیں اس کمرے کے تالے کی چابی ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس تالے کے اوپر کچھ ڈوریاں اور تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا
اس تالے کی چابی کو ڈھونڈ کر لاؤ اور مجھے یہاں سے نکال لو. میں تمہارے ساتھ رہوں گی, تم سے شادی بھی کر لوں گی. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کو انکار نہیں کر سکا. میں نے اس کو بہت زیادہ یقین دلایا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور میں تمہیں یہاں سے ضرور باہر نکالوں گا. اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا. جیسے ہی حویلی سنسان اور خالی ہوتی تھی وہ مجھے اپنے پاس بلا لیتی تھی. چاہے میں حویلی کے جس حصے میں بھی ہوتا تھا اس کی آواز میرے کان تک پہنچ جاتی تھی. میں خود کو روک ہی نہیں پایا اور میں اس کو دیکھنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا. وہ ہر روز ایک نئے روپ میں ہوتی تھی. میں اس سے بہت باتیں کرتا تھا. وہ بھی بہت اچھی تھی. میں بہت کوشش کرتا تھا. جب بھی سارے ملازمین اس حویلی کی صفائی کرتے تھے تو میں اس کا کونا کونا ڈھونڈتا تھا کہ کہیں مجھے وہ چابی مل جائے جہاں سے میں اس کو باہر نکال سکوں. اب دن گزرتے گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا, رات کا ٹائم تھا تو مجھے حویلی کے تہہ خانے سے اس کے بہت زیادہ چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. میں بھاگتا ہوا گیا تو آج کھڑکی بند تھی. میں نے اس کو بہت آوازیں دیں کہ دروازہ کھولو, کھڑکی کھولو, مگر وہ کھڑکی نہیں کھول رہی تھی. بس وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی اور اس کی چیخوں کی آواز بہت زیادہ بھیانک تھی. میں بہت زیادہ ڈر گیا. اس رات حویلی میں بہت زیادہ اندھیرا تھا. اتنی روشنیاں کرنے کے باوجود بھی ایک پرسرار سا اندھیرا چھایا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے اس کو بہت بلایا, اس نے میری ایک نہ سنی. میں وہاں سے واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. میں بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہیں پر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی. تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا. مجھے اس طرح سے محسوس ہوا میرے بالوں میں جس طرح سے کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے. جیسے میری آنکھ کھلی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. تبھی اس کی آواز میرے کان میں آئی. وہ مجھے بلا رہی تھی. میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا. جیسے میں نے جا کر دیکھا وہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے آج آنے میں اتنی دیر کیوں کی. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم یہاں پر نہیں تھی. میں آیا تھا, تمہیں آوازیں دے رہا تھا, تم رو رہی تھی, چیخ رہی تھی, مگر تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. اس نے بس مجھے یہ کہا کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ, کل آنا اور کل کوشش کرنا کہ تمہیں اس کمرے کی چابی مل جائے. اس نے مجھے کچھ جگہیں بھی بتائیں. میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے کہیں بھی وہ چابی نہیں ملتی تھی. پھر میں نے باتوں باتوں میں کریدنا شروع کر دیا. وہ جو چوکیدار تھا میں اس سے پوچھا کرتا تھا کہ اس حویلی کا جو تہہ خانہ ہے اس کی صفائی کیوں نہیں کرواتے. جس پر چوکیدار کا یہ کہنا تھا حویلی کے تہہ خانے کا نام بھی مت لو اور نہ ہی کبھی وہاں پر جانا. میں نے اسے پوچھا کیوں, وہاں پر ایسا کیا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بھیانک بدروح کا بسیرا ہے جو وہاں پر بھٹکتی ہے, وہاں پر مت جانا, وہاں پر اس کو قید کیا ہوا ہے. یہاں کے نواب نے اس کو قید کروایا تھا, اس کا اس حویلی پر بسیرا تھا. مجھے اس کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھی اس حویلی کے نواب کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان سب نے مل کر ایک معصوم خوبصورت لڑکی کو یہاں پر قید کیا ہوا ہے. میرے دل میں بہت زیادہ تڑپ تھی کہ میں کسی طرح سے اس کو یہاں سے آزاد کرواؤں. میں دن رات اس کوشش میں لگا رہتا تھا. میں جب بھی حویلی میں اکیلا ہوتا تھا میرے پیچھے سے میرے ساتھ کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی. میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ بالکل میرے کان کے پاس آ کر کسی نے سانس لیا ہے. وہ احساس بہت عجیب تھا. مجھے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس احساس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. میں اس کو وہاں سے ہر حال میں رہا کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا وہ اس کمرے سے باہر نکلے اور میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے. وہ بہت خوبصورت تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا, رات کا ٹائم تھا, تہہ خانے میں سے کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گنگنا کیا رہی ہے. میں اس آواز میں اتنا کھو گیا کہ میں تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا. دیکھا تو کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی. وہ کھڑکی کی طرف کمر کر کے اپنے بالوں میں کام کر رہی تھی, اپنے بالوں کو کھول کر سہلا رہی تھی. اس کے بال بہت لمبے تھے, بہت کالے بال تھے. میں نے زندگی میں اتنے لمبے بال نہیں دیکھے. وہ جہاں پر بیٹھی تھی اس کے پاس بالوں کا پورا ڈھیر لگا ہوا تھا. میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے. اتنے لمبے بال تو کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک طرف بیٹھی تھی اور بالوں کا پورا ایک ڈھیر اس کے پاس لگا ہوا تھا.
یہ سب کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس تھوڑی سی کھلی ہوئی کھڑکی میں غور کر کے دیکھنا چاہا۔ ایک دم سے جیسے ہی اس نے کھڑکی کی طرف چہرہ کیا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، اس کی صرف ایک آنکھ تھی، باقی سارا چہرہ جلا ہوا تھا۔ بہت لمبے لمبے دانت تھے اور بہت زیادہ کالا رنگ تھا۔ میں نے اتنا خوفناک چہرہ دیکھا، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ میں باہر حویلی کے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ چوکیدار نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے وہاں پر ایک بہت خوفناک جلے چہرے والی ایک لڑکی دیکھی ہے جو حویلی کے تہہ خانے میں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں منع کیا تھا اس طرف مت جانا، وہ تمہیں ورگلائے گی، اپنی طرف بلائے گی، اسی لیے یہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ جو کوئی بھی یہاں پر آتا ہے وہ مختلف روپ بدل کر ان کو اپنی طرف بلاتی ہے کہ اس کو آزاد کروائے کوئی۔ حویلی کے نواب نے اس کو ایک بہت بڑے عامل کے ذریعے یہاں پر قید کیا ہوا ہے۔ وہ جو تالا ہے اس کے اوپر ایسے تعویذ اور دھاگے عمل کر کے باندھے گئے ہیں کہ اگر ان کو ایک دفعہ کھول دیا تو وہ سب کو برباد کر دے گی۔ وہ قید ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے اتنا خوبصورت، اتنا بھیانک منظر دیکھا جب، تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اتنی رات کو کہاں جاؤ گے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں ایک منٹ بھی اس حویلی میں اب نہیں رک سکتا۔ میں وہاں سے نکلا، میں راستے میں تھا، میں پیدل جا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ وہ جو حویلی تھی ہم لوگوں کی گاؤں کی آبادی سے تھوڑی ہی دور تھی۔ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، مجھے ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ جس راستے سے میں گزر رہا تھا وہ ایک ویرانہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ درخت اور جنگل کا سما تھا۔ وہ ایک کچا راستہ تھا جہاں سے میں گزر کر جا رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے بالکل میرے سامنے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ بہت لمبے قد کی تھی، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ یہ وہی تھی، یہ باہر کیسے آ گئی؟ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہی تھی، وہ دور سے مجھے ڈرا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ واپس آؤ۔ ایک دم سے اس کا خوفناک چہرہ اسی خوبصورت لڑکی کے چہرے میں بدل گیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کی بات سنوں، مگر اب میں اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ ابھی میں اپنے گھر جانے ہی والا تھا، بالکل آبادی میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے میری کمر کے اوپر بہت زور سے کوئی چیز ماری، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو مجھے اٹھا کر میرے گھر لے گئے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجھے دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ میں دن بھر چیختا تھا، وہ مجھے ہر جگہ پر نظر آتی تھی۔ مجھے اس طرح سے لگتا تھا کہ جیسے ہی کوئی مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے وہ آ کر میرے پاس میرے سامنے بیٹھ جاتی ہے، مگر وہ میرے قریب نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ قید تھی۔ کبھی خوبصورت چہرہ لا کر تو مجھے رو رو کر دکھاتی تھی کہ میں واپس اس حویلی میں آؤں۔ میں چیختا تھا، میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا تھا۔ پھر مجھے ایک عامل کے پاس لے جایا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بدرو کا میرے اوپر بسیرا ہو چکا ہے، وہ بدرو مجھے نہیں چھوڑے گی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، کیونکہ میں نے کافی دن اس سے باتیں کی تھیں، میں اس کے سامنے جاتا تھا، وہ میرے سامنے ہوتی تھی، وہ بہت بھیانک تھی۔ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں کے جو نواب ہیں، ان کے جو بڑے نواب تھے، جو ان کے والد تھے، انہوں نے یہاں پر اس کو قید کروایا تھا۔ یہ ایک ان کی نوکرانی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ جب انہوں نے اس کو کالا جادو کرتے پکڑ لیا تو اس زندہ کو ہی اس کمرے میں بند کروا دیا گیا تھا، قید کروا دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس نے اتنا کالا جادو کیا تھا، اتنا کالا جادو کیا تھا کہ ان جنات نے اس کو مار دیا تھا، اور پھر وہ جنات اسی کا روپ لے کر یہاں پر بھٹکتے تھے۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی اس حویلی میں کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میرا ذہنی توازن تک کھو چکا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، میں رونے لگ جاتا تھا، ہنسنے لگ جاتا تھا۔ دادا ابو کہتے ہیں یہ ساری کہانی اس لڑکے نے خود ہمیں اپنی زبانی بتائی تھی۔ وہ جوانی میں ہی مر گیا تھا کیونکہ اس بدرو نے اس کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ جو چڑیل تھی وہ چڑیل بن گئی تھی، اس نے کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے تبھی سانس لیا تھا جب وہ مر گئی تھی۔ یہ ہمارے دادا ابو نے ہمیں کہانی سنائی تھی اور وہ خود اس کے آئی وٹنس تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اس لڑکے کو خود دیکھتے تھے
یہ بالکل سچی ایک کہانی تھی جو اس دور میں ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ حویلی ویران کی ویران ہی رہ گئی، اور کافی عرصے گزر جانے کے بعد وہ جو حویلی تھی وہ ایک کھنڈر بن گئی۔ وہاں سے رات بھر چیخوں کی اور رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ کوئی بھی اس حویلی کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ وہاں پر چڑیلوں اور ڈائنوں کا بسیرا ہو چکا ہے۔ نہ تو ان کو وہاں سے کوئی نکال سکتا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی جا سکتا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اکبر آپ کا۔ لسنرز، پرانے وقتوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ اس دور میں جنات کے بہت زیادہ ایسے قصے آپ لوگوں نے بھی اپنے بڑوں سے سنے ہوں گے، ہم لوگوں نے بھی سنے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جو بھی لوگ غلط راستے اپناتے ہیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے۔ کبھی بھی کسی ویرانے سے گزر رہے ہوں تو وہاں پر آپ کو کوئی اجنبی انسان نظر آئے جو آپ کو بلائے یا آپ کے قریب آنا چاہے، تو کبھی بھی کسی پر اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرتے۔ کوشش کیا کریں وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی انسان کا کسی ویرانے میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کی حفاظت انسان کو خود کرنی چاہیے۔ انسان نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صوبیہ شیئر کر رہی ہیں۔ صوبیہ کہتی ہیں، میں بھلوال کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک بہت بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ جس کالج میں پڑھتی تھیں، ہم لوگوں کے کالج میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کو بہت زیادہ جنات کا اس پر سایہ تھا۔ اس لڑکی کی ایک دم سے حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکی بیٹھے بٹھائے اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے تھے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو کیا ہے۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی ہم لوگوں کا جو کالج تھا اس کے گراؤنڈ میں بھاگ جایا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک درخت کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کو وہاں پر کوئی نظر آتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں، بہت سی ٹیچرز اس کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ چھٹی کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہم لوگوں کی وین نہیں آئی تھی، تو وہ لڑکی بھی بالکل ہم لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت الگ تھلگ رہتی تھی۔ بہت دفعہ کالج والوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو کالج سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، لیکن اس کے گھر والے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ صرف نہ پڑھنے کے بہانے کرتی ہے، اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں کرتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم بیٹھے بیٹھے اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا اسی ایک درخت کی طرف دیکھ کر۔ وہ ایک بہت بڑا جامن کا درخت تھا جو ہم لوگوں کے کالج میں لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ ساری لڑکیاں وہاں پر اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک دم سے اس نے ہنسنا شروع کیا اور اپنے سر کے بال کھول کر عجیب و غریب آواز میں اونچا اونچا بولنے لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں بالکل مڑنے لگ گئے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور چیخیں مارنے لگ گئیں۔ ہم لوگوں نے فوراً سے جا کر اسٹاف روم سے اپنی میم کو بلایا۔ ہماری وہاں پر جتنی بھی میم تھیں وہ سب آ گئیں۔ ان سب نے دیکھا وہ لڑکی پہلے بالکل اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، پھر ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس جامن کے درخت کے اوپر اس طرح سے چڑھ گئی جس طرح سے کوئی رینگ کے اوپر چڑھتا ہے، اور وہ بالکل درخت کے اوپر تنے پر جا کر بیٹھ گئی اور اونچا اونچا ہنسنے لگ گئی۔ آج اس کی آواز میں کوئی اور بول رہا تھا۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ منظر سب نے دیکھا۔ پھر اس کے گھر کال کی گئی، اس کے گھر والے سب آئے۔ جب ان لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ لڑکی اسی کے اوپر بیٹھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ سب بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ نیچے اترے۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کے گھر کے ہی 2 ممبرز اوپر چڑھے، اس کے بھائی تھے شاید، اوپر چڑھے اور اس کو بڑی مشکل کے ساتھ نیچے اتار کر لائے۔ جیسے اس کو نیچے اتار کر لائے، وہ ایک دم سے بہت زور سے زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ اس کے گھر والوں کے مطابق جب اس لڑکی کو کسی عامل کے پاس لے جایا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک بہت سخت جن کا سایہ ہو چکا ہے، اور وہ جن بھی اس کو اسی کالج میں سے اس درخت کے نیچے سے ہی اس کے اوپر اس نے سایہ کیا تھا، کیونکہ جب وہ اس کالج میں ہوتی تھی تو وہ اس درخت کے نیچے ہی بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، جس کے بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے کافی زیادہ تعویذ لیے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔
جب اس کی حالت ٹھیک ہوئی تقریباً وہ 2-3 ماہ کے بعد کالج واپس آئی، اور جب وہ کالج واپس آئی تو ہم لوگ بہت ڈرتے تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا، سب لڑکیوں نے دیکھا کہ اب اس کی روٹین بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اب اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ سب اس سے بات کرنے لگ گئے تھے۔ تو وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ جب اس کی حالت خراب ہوتی تھی تو اس کے سامنے ایک بہت بھیانک چہرے والا، بہت چھوٹے سے قد والا کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جس کا چہرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور وہ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکتا تھا، جس کے بعد اس کی یہ حالت ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے، پھر کوئی بھی کالج کے اس درخت کی طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کے کالج کی ایک لڑکی کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا لسنرز۔ ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے انسان۔ یہ جو کالج اسکول میں ہم لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی درخت کے سائے میں نہیں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ پر رہیں جہاں پر بہت زیادہ گیدرنگ ہو۔ بہت زیادہ اکیلے جو اس طرح کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایسے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی بہت اچھی سٹوریز دے رہی ہیں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔